مٹی پکڑی، قرآن مجید کی سورہ یاسین تلاوت کرتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ پڑھتے ہوئے ان کے سروں پہ کیوں پھینکی؟ جیسے مٹی پھینکی، جتنے تھے سب کے سر پہ مٹی، سب کے سر پہ مٹی، سب کے سر پہ مٹی، مگر کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ آپ تو چلیں گے، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر اطلاع ہو گئی، آپ ساتھ لے کے اس کو چلے رات کے اندھیرے میں، آدھی رات ایک ٹائم گزرا، نبی کے دروازے پر اس پاس قریب سے ایک آدمی گزرا، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، وہ سب کھڑے ہیں۔ کہا کاہے کو کھڑے ہو؟ کہا آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے، یہ جو ہمارے گھروں میں ہر روز جھگڑا ہوتا ہے نا، آج ہم نے محمد کا معاملہ ختم کرنا ہے۔ اچھا، کہتے وہ تو چلا بھی گیا، کہتے چلا گیا، کہتے ہاں ہاں چلا گیا ہے، وہ تمہارے سروں پر مٹی ڈال کے گیا ہے۔ جیسے سر پہ ہاتھ لگائے، سب کے سر پہ مٹی، سب کے سر پہ مٹی، سب۔ اس کو اللہ کہتے، اس کو اللہ کہتے اللہ تنصروا، تم نبی کے دین کے معاون بنو نہ بنو، اللہ اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ اس کا معاون ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب مکے سے نکالا ہم اس کے معاون ہیں، مکے سے نکالا ہم اس کے معاون ہیں۔ یہاں سے نکلے، غار میں پہنچے، جب پہاڑ پہ چڑھنے لگے غار ثور، آپ میں سے حجاج جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، سعودیہ کی طرف لوگوں کی توجہ ہے، وہاں بڑا قیمتی روپیہ ہے، ریال کو لینے کے لیے دوڑتے ہیں، وہاں کام ملتا ہے، ان سے پوچھو ان سے۔ ثور پہاڑ پہ چڑھنا آسان ہے، آج سے قریباً 20-25 سال پہلے اللہ کی رحمت ہوئی، 90 میں مجھے بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی، میرے ساتھ میری بیوی بھی تھی، ہم دونوں الحمدللہ اس پہاڑ کی بلندی پہ چڑھنے کے لیے جدے سے میرا ایک دوست قاری ابو شکور رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں، وہ آئے اپنی گاڑی میں، اپنے بچے بھی لے آئے، کہ آپ کو غار ثور دکھانے جاتے ہیں۔ ہم پہلے چلے گئے تھے کافی عرصے سے پہلے، اس نے جدے سے آ کے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں صبح کی، ہم صبح کی نماز کے بعد چلے گئے وہاں، اور آپ یقین کریں کہ بہت مشکل پہاڑ، بہت مشکل پہاڑ۔ میں خود پہاڑی علاقے کا باشندہ ہوں، ملی کی پہاڑیوں کو جانتا ہوں، نچیا گلی کی پہاڑیاں میرا مسکن ہے، کالا باغ کا ماحول میری پیدائش ہے، نگری بالا اجتماع علاقہ میرے اپنا گھر ہے، میں ان پہاڑوں کو جانتا ہوں، مگر اس کے باوجود میں ایک پہاڑی آدمی جوانی کے زمانے میں پہاڑ پہ چڑھتا ہوا مشکل محسوس کرتا ہوں۔ صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ نبی رحمت چل رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، کہا نبی رحمت آپ مشکل ہو جائے گی، آپ ایسے کریں، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھیں، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھیں۔ وہ بھائیو، آج ابو بکر کا ایمان ڈھونڈتے ہو، آج ابو بکر کا ایمان ڈھونڈتے ہو جو نبی رحمت کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے۔ جس پہاڑ پہ آج چلنا مشکل ہے، وہ پہاڑ تو وہی ہے، پہاڑ تو نہیں بدلا ہے، پہاڑ تو نہیں بدلا ہے۔ کہا میرے کندھوں پہ بیٹھ گئے، نبی کو اٹھا کے، نبی کو اٹھا کے، نبی کو اٹھا کے، جو اپنی برابر کی عمر کا ہے، 2 سال بڑا ہے نا، نبی رحمت 2 سال بڑے ہیں، ابو بکر 2 سال چھوٹے ہیں نا، اور 50 سال کی عمر کو دونوں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب 50 سال کے بابے کو کہو، ایک دوسرے 50 سال کے بابے کو لے کے پہاڑ کی پوڑیوں پہ چڑھے، پہاڑ کے پیڑی تو بات کے بہت دور کی بات ہے، اسے کہو کہ جاؤ بابری مسجد کی پوڑیاں چڑھ کے دکھا۔ میں خود معذور ہو کے میں پوڑیاں نہیں چڑھ سکا، مجھے نوجوان اٹھا کے لائے، پوڑیوں پہ چڑھنا مشکل ہے۔ ابو بکر اٹھا کے لے گئے، غار پہ پہنچے، غار پہ پہنچنے کے بعد کہا اللہ کے نبی، غار کے اندر صفائی میں کرتا ہوں،
آپ ذرا باہر تشریف رکھیں، صاف ہو جائے گی نا تو پھر میں آپ کو اندر داخل کروں۔ اندر اچھی طرح صفائی کی اور اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے جو سوراخ کے بند کیے، 2 سوراخ باقی رہ گئے، 2 سوراخ باقی رہ گئے۔ جمعہ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، واقعہ نہیں ختم ہوگا، میں ختم کرنے کے لیے اس واقعہ کو پورا کرنا تو نہیں سمجھتا۔ اور مجھے جو وقت بتایا گیا تھا وہ 1.5 کا تھا، 1:45 ہونے والے ہیں۔ یہ بات چلتی رہے گی اور گھنٹوں چلتی رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ ہاں اب کیا ہوا، اندر گئے سوراخوں میں اپنی چادر پھاڑی اور سوراخ بند کیے، 2 سوراخ رہ گئے۔ سوچا کیا کروں گا، نبی رحمت اندر آئیں گے، اگر ان سوراخوں سے کوئی موذی دشمن آ ہی جائے، کوئی کالا ناگ آ ہی جائے، تو کالے ناگ تو دنیا میں رہتے ہی ہیں نا، کوئی کالا ناگ آ ہی جائے تو کیا کروں گا؟ کہا چلو اپنے دونوں پاؤں ہیں نا، ایک کے اندر یہ ایڑی، دوسرے کے اندر یہ ایڑی رکھتا ہوں، خود بیٹھ جاتا ہوں۔ نبی سے کہا تو آپ آئیے اور آپ کی گود، میں اپنی گود آپ کا تکیہ بناتا ہوں اور کہتا ہوں آپ لیٹ جائیے، سر میری جو ہے رانے پہ رکھیں۔ واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ یہ ہے غار حرا، یہ ہے غار ثور، یہ ہے مکے کے ماحول، یہ ہے قوم کا سلوک، یہ ہے نثاروں کا انداز۔ کیا انداز ہے، کیا انداز ہے۔ غار ثور کے اندر کیا ہوا، جیسے ہی ابو بکر نے پاؤں رکھے، نبی کی منزل آ کے آرام کرنے لگے۔ آرام کے دوران کیا ہوا، ایک سانپ آیا اور اس نے ڈسا، ادھر سے گیا سوراخ بند، ادھر سے گیا سوراخ بند، آگے ایڑی نظر آئی نرم سی، اس نے کہا یہ کوئی نرم چیز ہے، اس کو جب کاٹ کے نکل جاتا ہوں۔ جیسے ہی اسے دیکھا وہ صدیق اکبر کا پاؤں تھا، پاؤں پہ زخم لگا اور زخم لگنے سے زہر جسم میں چڑھی اور جسم کے اندر درد ہوا۔ صدیق اکبر نے پاؤں نہیں ہلائے، میرا نبی جاگ نہ جائے۔ اس ابو بکر کو کہتے ہو نبی سے بے وفا تھا، اس ابو بکر کہتے ہو نبی سے بے وفا تھا۔ اس رات میں اس کی کیفیت کیا ہے، مکہ سے نکلنے کا انداز کیا ہے، اور اس کو کہتے ہو بے وفا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ باقی تفصیلات پھر کہیں، صرف فکر آخری ہے وہ یہ ہے کہ آنسو گرے، آنسو گرے، آنسو گرے، اور آنسو سیدھے نبی رحمت کے چہرے پہ گرم گرم آنسو گرے۔ آپ کی آنکھ کھلی، فرمایا صدیق کیا ہوا؟ کہا حضرت ناگ آ گیا ہے، تو کالی 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 وردی والی سرکار آ گئی ہے، کالی وردی والی سرکار آ گئی ہے، کسی صاحب پہ ٹھس لیا، مارے نہیں ہے، دکھاؤ والی کون سی جگہ ہے۔ آپ نے اپنا لعاب نکالا، اس کے اوپر لگایا، اور یہ جو ہے اسی وقت سے یاب ہو گئے، اور اس کے بعد 12-13 سال زندہ رہے، اور 13 سال کے بعد پھر فوت ہونے کے بعد وہی ذات اور کر کے آئی، اسے دیا کہ شہید ہوئے۔ پھر باقی انشاءاللہ کوئی ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم۔